بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محرم الحرام کے فضائل کیا ہیں اور اس کے جو فضائل ہیں یا اس کی جو حرمت ہے، اس کی حرمت اور اس کے فضائل کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کے فضائل کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، تخلیق فرمایا ہے، تب سے اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر 12 مہینے لکھ دیے ہیں۔ مہینوں کی تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 12 مقرر فرما دی۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا۔ اب یہ مہینے کب سے ہیں؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، یعنی کہ انسانیت کی جو تخلیق ہے وہ آسمان و زمین کی تخلیق سے ہزاروں سال بعد کی ہے، ہزاروں سال بعد کی، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا فرمانے کے ہزاروں سال بعد پیدا فرمایا، اور ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرما دی تھی۔ اچھا، یہ جو 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، ان 12 مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے قرار دے دیے۔ یہ جو 4 مہینے، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے۔ حرمت کا معنی ہوتا ہے عزت، تقدس۔ مثال کے طور پہ کئی چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ حرام کیوں ہوتی ہیں؟ حرام کا مطلب ہوتا ہے اب اس حوالے سے تقدس ہے، اس چیز کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد الحرام کہا گیا ہے بیت اللہ کو۔ حرام مینز تقدس، عزت۔ حرمت جو ہے یہ ایک بڑی عظیم چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام فرمایا۔ تو یہ جو مہینہ محرم ہے، ایک تو محرم کا معنی بھی وہی حرام ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت والا ہے۔ اچھا، یہ حرمت والا مہینہ کیسے ہے؟ حرمت والا مہینہ ایسے ہے کہ 4 مہینے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے بتائے ہیں، ان کی وضاحت، ان کا نام جو ہے قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے کہ کون کون سے مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ یہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ متوالیات، کہ 3 مہینے جو ہیں وہ متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں۔ اسی طریقے سے 4تھا مہینہ جو ہے وہ رجب حرمت والا ہے۔ تو گویا کہ محرم کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ محرم کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کو کب سے قرار دیا؟ جب سے آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے تھے، تب سے اللہ نے محرم کو حرمت والا بنا دیا تھا۔ اچھا جی، محرم کی جو دوسری فضیلت ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ نہ تو قرآن مجید میں مذکور ہے، اور نہ ہی نبی علیہ السلام کے کسی فرامین کے اندر، نہ ہی نبی علیہ السلام نے اس کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا، بلکہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال کی سنگ بنیاد رکھی تھی، اور پھر یہ جو مہینہ ہے اس مہینے سے ابتدا کی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ہجرت کے ساتھ محرم کا تعلق ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا اسلامی سال کا پہلا مہینہ، یعنی کہ اسلامی سال کی شروعات محرم سے رکھی تھی۔
تو یہ دو فضائل جو اہم ہیں، جو بڑے ہیں۔ اس کے علاوہ محرم کے حوالے سے بڑی باتیں مشہور ہیں، فضائل کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اسی طریقے سے اور کئی ساری باتیں محرم کے حوالے سے بنائی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں۔ تو ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ یعنی کہ ایسے سمجھ لیں بے بنیاد ہیں، ان کا کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اچھا، شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم جو ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس کی فضیلت کربلا کی وجہ سے۔ دیکھیں بھئی، محرم جب سے ہے صاف ظاہر ہے فضائل بھی تب سے ہوں گے، جبکہ کربلا جو ہے یہ تو اتنا بعد کا ہے، اتنا بعد کا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 60 سال بعد کا، یا ایسے سمجھ لیں میرے خیال میں 60 ہجری کا جو واقعہ ہے محرم اس کا، کربلا کا۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے بھی 60 سال بعد کا واقعہ ہے۔ تو گویا کہ یہ اس کے محرم کے جو فضائل ہیں، اس کا تعلق کربلا سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور چیز سے بھی نہیں ہے، بلکہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو فضائل دیے تھے وہی فضائل اس کے ہیں، اس کے علاوہ اس کا اور کسی فضیلت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔